دامن احد کا تصور کیجئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور زخمی ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر یہاں پر تلوار کا وار پڑا ہے، یہ خود جو آپ نے پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر گھس گئیں، اس کے بعد انہیں کھینچ کر دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی تو ایک صحابی کے جو دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی، اور کسی اور نے ہمت کر کے نکالی ہے تو خون کا فوارہ آیا ہے، اتنا خون گیا ہے کہ ذوف کی وجہ سے حضور بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیفیت کس کی ہوئی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ یہ ہے عملی پہلو۔ ہم تو کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور گویا کہ ہمارا تو حق ادا ہو گیا، کوئی جلوس نکال دیں گے، کھڑے ہو کر ہم لہک لہک کر سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ٹھیک ہے، شک تو اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش تو نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن بھائی یہ عملی پہلو نہیں ہے۔ عملی پہلو وہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو مصیبتیں جھیلنی پڑی ہیں میں نے تنہا وہ سب جھیلی، ان مصائب میں سے گزرے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سیرت کا عملی پہلو یہ ہے، اور کیوں میں بیان کر رہا ہوں، اس کا ایک خاص سبب ہے۔ دیکھیے اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور بالفعل حضور نے اور آپ کے صحابہ نے مل کر اللہ کے دین کو غالب کر دیا، مقصد پورا ہو گیا نا؟ لیکن نہیں، ابھی پورا نہیں ہوا۔ وہ کیوں؟ قرآن میں جہاں 3 دفعہ یہ فرمایا کہ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین، وہاں 5 مرتبہ یہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب جوڑیے، حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجے گئے تمام انسانوں کے لیے، تو آپ کا بعثت کا مقصد اس وقت مکمل ہوگا جب تمام عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ دامن احد کا تصور کیجئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور زخمی ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر یہاں پر تلوار کا وار پڑا ہے، یہ خود جو آپ نے پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر گھس گئیں، اس کے بعد